آپ کو کوئی بات سمجھ میں آئے تو بآواز بلند سبحان اللہ کے ذکر کو سبحان اللہ کے بلند کرنا ہے. شاعر نے کہا آقا ذکر اچیرا تیرا سب پہ کرم وکھیرا. آقا ذکر اچیرا تیرا سب پہ کرم وکھیرا تیرا. شہراں وچوں شہر مدینہ لگ گیا جتھے ڈیرا تیرا. اور جنت تیرے گھر دی سرجن عرش و بنیرا تیرا. تو اے داتا میں منگتا اے ناتا تیرا میرا. اور لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ. کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا. اور شاعر نے کہا کس رات سونے لگ جاویں وہ خاک اٹھا کے چم لینا. جد ہجر ستاوے نہ تیرا اکھیاں نو لا کے چم لینا. اور ظاہر کے پوچھے دس تیرے محبوب کا چہرہ کیسا ہے, میں ہور کے کچھ نہیں کہہ سکتا قرآن اٹھا کے میں ہور کے کچھ نہیں کہہ سکتا قرآن اٹھا کے چم لینا. کیونکہ آخرت سی ایک احمد سی ایک کل فسانہ کل بنیا. یاراں دی گلاں یار جانے آدم دے پیارا کل بنیا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا تھا کچا رنگ لالاری والا چڑھتا لیندہ رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کبھی نہ لیدا. اور انہوں نے ہاتھی مقا دی کہ زیرہ زبرہ شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ گائی خاصا رمضان پائیاں. نعرہ تکبیر آخری دفعہ تھنگ چاہتے نعرے نہ جواب دی چھوڑو. نعرہ تکبیر اچھی آواز نہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. حکم کے لائق عالم نبی فاضل جلیل خطیب نقطہ حضرت علامہ مولانا محمد ہارون ہاشمی صاحب اپنے پیارے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في حق شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ احباب کی اس نورانی وجدانی اور پرکیف محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں. ہر سال کی طرح آج بھی میرے برادر اکبر انتہائی عزتوں کے لائق انتہائی کرم فرما. میں الحمدللہ کسی کی عزت کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں. قبلہ شاہ جی یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں سب سے پہلے بھائی محمد اخلاق صاحب کا شکریہ ادا کروں. انسان وہ ہے جو کسی کے دکھ میں اور درد میں شریک ہو. یقین مانے میری آج اتنی مصروفیات تھی ساری میں نے ایک جانب رکھی ہے. میں نے ٹائم دے کے کبھی ہیرا پھیری نہیں کی ہے.
یہ زندگی کا وتیرہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں کسی کے سامنے گھٹنے بھی ٹیکنے پڑتے ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد ہیں کہ قبلہ شاہ جی میری ماں جی نے دنیا سے پردہ فرمایا، یقین مانے پتہ نہیں کس طرح پوچھتے پوچھتے یہ میرے گھر تک پہنچے۔ ماں جی کی تدفین ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا یہ قبرستان کے اوپر کھڑے ہیں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں، انسان کی جو انسانیت ہوتی ہے نا، وہ اچھے وقت میں تو سارے انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن برے وقت میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے۔ ان کی یہ بات الحمدللہ، میں جس جگہ پہ ہوتا ہوں تقریباً 16 سال مجھے ہو چکے ہیں لگاتار ایک ہی جگہ پہ، اور میں خان مظفر خان صاحب کے زمرے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ بعض لوگ تو چسکے لگاتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جنہوں نے ہر سال مجھے دعوت دی ہے۔ میں کہتا ہوں یار 16 سال مجھے ہو چکے ہیں، لوگ تھکتے نہیں ہیں۔ آپ کے گڑیال کے لوگوں نے مجھے وہاں سے پک کرنے کی کوشش کی ہے، میرپور کے لوگوں نے پک کرنے کی کوشش کی ہے، جیل مدینہ تک لوگ آئے آشائی صاحب ہمارے پاس آ جائیں، لیکن ان لوگوں کی محبتیں وہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ پتہ نہیں ہم کس قسم کے لوگ ہیں، سال میں ایک دفعہ خطیب کو سنیں، اگلے سال نیا ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیں خطیب کا پتہ پہلے سال میں نہیں پتہ چلتا۔ ماشاءاللہ آپ بھی پڑھے لکھے مجھے نظر آ رہے ہیں، جو خطیب ہوتا ہے نا وہ یہ 2 3 4 بیانات آپ سنیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پلے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں ہے تقریر یہاں کی وہی آگے کر دی وہی آگے کر دی، بس سن لیا جی، اگلے سال پھر اس کو بلاؤ، پھر اس کو اگلے سال بلاؤ۔ ہمارے علاقہ میں قبلہ شاہ جی جیوڑا کہتا ہے کوٹا کے پاس، آگے ہوئے ماشاءاللہ، وہاں منڈی باؤلڈین سے مولانا صاحب کو بلایا گیا کہ جی آپ کربلا سنائیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت کربلا سنائی، لوگوں نے کہا جی اگلے سال پھر ان کو بلائیں۔ جب دوسرے سال آئی نا تو انہوں نے وہی تقریر کی جو پہلے کر کے گئے تھے۔ لوگوں نے کہا یار کوئی بات نہیں، اگلے سال پھر بلائیں۔ جب تیسری دفعہ آئے نا تو انہوں نے پھر وہی تقریر کی جو 2 سال پہلے کی تھی۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب آپ تیسرا سال ہم آپ کو بلا رہے ہیں اور تقریر آپ ایک ہی سنائی جا رہے ہیں۔ تو مولوی صاحب بھی بڑے حاضر دماغ تھے، انہوں نے کہا جی اتنا بتائیں کربلا ایک دفعہ ہوئی ہے یا 7 بار ہوئی ہے؟ کربلا ایک دفعہ ہوئی ہے 7 دفعہ ہوئی ہے؟ ایک دفعہ ہوئی تو پھر میں تو کہ 7 دفعہ کو تو سنا۔ بعض مولوی بھی بڑے حاضر دماغ ہوتے ہیں، لیکن میں ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ بار بار مجھے بلاتے رہے، زندگی نے وفا کی تو اگلے سال میں اپنی طرف سے بتاؤں گا۔ بعض زندگی کی ہے پتہ تو 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہم آگے میری محفل ہے بٹور میں، یہ جو آپ کے ماشاءاللہ سینیٹر رہے ہیں کافی عرصہ راجہ ظفر الحق صاحب، ان کے گاؤں میں، کیونکہ راجے بڑے ڈاڈے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب پالا ہاشمیوں سے پڑھے نا یا سادات سے، الحمدللہ میں راجہ قوم کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے جو سادات کا بھی اور الحمدللہ ہاشمی گھرانے کا بھی بلکہ ہر عالم کا یہ لوگ بڑے دل سے احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ پاک آپ کا نہ قبول فرمائے، محبت کے ساتھ جات کی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ مجھ سے قبل خوبصورت ثناخان مصطفیٰ نے اپنی اپنی حاضریاں پیش فرمائی ہیں۔ میں بھی 3 سال کی عمر میں الحمدللہ ثناخان تھا، اور بھائی محمد عرفان صاحب 5 سال کی عمر میں میں نے ریڈیو میں پڑھا ہے۔ میری عمر 5 سال تھی کیونکہ میرے فیملی کے جتنے بھی افراد ہیں تقریباً زیادہ تر وہ پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان میں جاب کرنے والے تھے، تو 5 سال کی عمر میں نے مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد مجھے اپنے خالو لے کے گئے تھے، میں نے حمد پڑھی تھی، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا۔ تو جب انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ استاد ہمیں پڑھا کرتے تھے کہ بیٹا یوں کو ہو کہ بس نہیں میں یوں ڈرنا نہیں ہے، ڈر کے یہاں بیٹھیں گے نا تو پھر بات نہیں بنے گی، اس لیے آپ بھی ڈرے نا۔ صلی اللہ علیہ کایا رسول اللہ
وسلم علیکا یا حبیب اللہ، مل کے پڑھیں صلی اللہ علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ ایک واری گنگنا کے ویکھتے سہی کنا نام سریلا حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے، سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے۔ اللہ کی بات بھائی خان صاحب نے پڑھا نا اونچی ذات علی دی ہے، اور میں نے کیا اونچی ذات حضور دی ہے، لیکن اللہ کے بعد اللہ کے بعد حضور، حضور کے بعد حضور کی آل، آل کے بعد حضور کے یار، حضور کے یاروں کے بعد میرے مصطفیٰ کے صحابہ۔ ایک واری گنگنا کے ویکھتے سہی کنا نام سریلا حضور دائے سب تو اونچی ذات حضور دیے، سب تو اونچا قبیلہ حضور دائے۔ کرنا چاہیں جے رب نو تو راضی، ایکو ہر بات پھیلا حضور دائے۔ ناصری اساں غریباں دے کول کیے، ذکر ہے کہ وسیلہ حضور دائے۔ ناصری اساں غریباں دے کول کیے، ذکر ہے کہ وسیلہ حضور دائے۔ پھر مل کے کیوں نہ کہے جدو دن حشر دے سوال ہوڑگے، حامی سانے آمنہ دے لال ہوڑگے، حامی سانے آمنہ دے لال ہوڑگے، جدو دن حشر دے سوال ہوڑگے، حامی سانے آمنہ دے لال ہوڑگے، حامی سانے آمنہ دے لال ہوڑگے۔ اور جڑے سزا پڑھ دے آقا جی درود آپ تے، جڑے سزا پڑھ دے درود آپ
جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے جدوں دن حشر میں سوال ہون گے حامی سانے آمنہ دے لال ہون گے اور جنتاں نو جائے گی آقا جی سواری آپ دی جنتاں نو جائے گی سواری آپ دی وہ اگے اگے حضرت بلال ہون گے اگے اگے حضرت بلال ہون گے جدوں دن حشر میں سوال ہون گے حامی سانے آمنہ دے لال ہون گے کیونکہ میرے دے دوارے نبی دا پتری دور ہماری پڑی میں جو آواز چلی ہے نوز اللہ کے ظالمی کو نام ہی نہیں لیتا میں یہاں بیٹھتا ہوں وہی بات نیچے ہوتا ہوں وہی بات میں کہتا ہوں لکھ دفعہ کوئی نہ بلائے مجھے بھائی اخلاق صاحب نے تو نہیں بلایا حضرت امام کے بیٹھے ان کی کیا ضرورت تھی مجھے بلانے کی میری کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی سرکار کی محفل میں میں بولو تو یار آخری طرف سے آنے والا مور ادھر سے لگتی ہے اللہ دین میں ڈالتا ہے خدا کا بلاؤ ادھر سے حاضری ہوتی ہے نا تو بندہ آتا ہے لیکن جو وہ بندہ مارے نا دین میں ڈنڈی ٹھیک ہے نا نوز باللہ من ذالک ہر بات پہ کمپرومائز ہے لیکن حضور کے صحابہ حضور کی آل نو کمپرومائز اینی سچویشن مفتی کیوں نہ ہو حضرت یہ آپ لوگوں کا بھی آدھا ہے ماشاءاللہ آپ جتنے یہاں اسٹیج کے اوپر تشریف فرمائے ٹھیک ہے ہر چیز کی میں کہتا ہوں میری ماں کو کوئی برا بلا کہیں ہو سکتا ہے میں برداشت کر لوں باپ کو برا بلا کہیں میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن جو نبی کے صحابہ کو انگلی اٹھائی نا میں ہاشمی ہوں الحمدللہ پیر سید مستفیض الحسن شاہ صاحب یہاں تشریف فرمائے یہ پہلے ہاشمی ہیں بعد میں سید ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ کیا ہے ہاشمی یہ بھی ہے پھر ساتھ سید بھی ہیں میں صرف ہاشمی ہوں یاد رکھیں ہر سید ہاشمی ہے پر ہر ہاشمی سید نہیں میرا یہ پچھلا دورہ تقریباً ربیع الاول کا پہلا ہفتہ میاں چنو خانے بال ملتان میں گزرا ہے ان کو میں نے نام بتایا میں کہا محمد ہارون ہاشمی آپ لکھیں خطیب اعظم راولپنڈی ان کی فلیکس یہاں میں نے وہ سٹیٹس لگانا بھی گوارا نہ کیا جو سٹیٹس لگائیں میں نے کہا جی میں کیسے لگاؤں سید محمد ہارون ہاشمی میں نے کہا میں سید تو نہیں ہوں پہلے تو جا کے میں نے چھتروں لگائی نا مجمع لگا ہوا تھا میں نے کہا یار میں سید نہیں ہوں ہم تو ایسی ہر بندے کو سید بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا شجرہ بھی جا کے علی سے ملتا ہے لیکن آپ کو کیا پتا کہ سادات کا مقام کیا ہے امام اہل سنت فرماتے ہیں سید اس وقت تک واجب و تعظیم ہے جب تک سید زادے سے کوئی کفریہ جملہ سرزد نہ ہو سید ہمارے سروں کے تاج ہیں ان کے عزت ان کا احترام حضور کی آل کے اوپر حضور کے غلاموں کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے عزیزان اکرام تو بلال حبشی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں یا رسول اللہ بتائیں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا میرے نبی مسکرا پڑے فرمایا بلال سوال کر رہا ہے آن تجھے رب کا یاد جواب دیتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا ہم نے تو پیمانے رکھے ہوئے ناپتے ہیں ایک مولانا صاحب یہ ٹک رہے ہیں جی ہاشمی صاحب آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہ کرو امیر معاویہ صحابی رسول ہے مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی ہے جی آپ نے پڑھا نہیں ہے میں نے زیادہ پڑھا ہے تجھ سے لیکن میں علی حضرت امیر معاویہ کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ جن کو امام حسن نے سینے کے ساتھ لگایا اگر وہ نہ لگاتے وہ ٹھکرا دیتے نا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے سینے کے ساتھ لگایا پھر ہم کون ہوتے ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے یہ ان کی شان ہی نہیں ہے میں نے کہا اگر ان کی شان نہیں ہے تو پھر تیری بھی نہیں ہے
شان نہیں ہے سیاسی رسول ہے. میں تو ان کا بھی کہہ رہا ہوں کہ شاہ جی الحمدللہ یہاں پر سکوت کا لفظ استعمال کیا گیا. استادوں نے یہاں تک کہا کہ بیٹا یہاں سکوت اختیار کرنا ہے, نہ برا کہنا ہے نہ بھلا کہنا ہے, کیونکہ یہ بھی حضور کے سیاسی ہے. تو ہم نے پیمانے رکھے ہوئے, یا پھر جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا بلال سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صدیق شان والے, عمر شان والے, ذوالنورین شان والے, علی شان والے. میرے آقا نے فرمایا بلال تو صدیق سے پہلے, عمر سے پہلے, ذوالنورین سے پہلے, علی سے پہلے جنت میں جائے گا. آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان سے پہلے جنت میں جاؤں؟ فرمایا ہاں ان سے پہلے تو جنت میں جائے گا. بلال فرماتے میں نے دیکھا حضور محبت کی بات کر رہے ہیں, یا رسول اللہ کیا میں آپ سے بھی پہلے, کیا میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے نبی مسکرا کے فرمایا بلال ہاں تو مجھ محمد مصطفیٰ سے پہلے جنت میں جائے گا. آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے پہلے جنت میں جاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا بلال کا قیامت کا دن ہوگا, میری اونٹنی جس کا نام ناقۃ القصویٰ ہے, اس اونٹنی کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی, آگے آگے تو پیچھے پیچھے میری اونٹنی, حتیٰ کہ جنت کا دروازہ آئے گا. اور یہ وعدہ میرے مصطفیٰ نے معراج پہ جانے سے پہلے کیا تھا. معراج پہ جانے سے پہلے حضور نے بلال سے وعدہ کیا تھا سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. احباب ذوالفقار فرمایا بلال سب سے پہلے تو, اس کے بعد تو جنت میں, اس کے بعد میری اونٹنی جنت میں جائے گی. تو حضور فرماتے ہیں معراج کی رات جب اللہ نے جنت کی سیر کرائی, یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں بلال سے وعدہ کر کے آیا, بلال مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا. فرمایا سونیا تیرا بولنا, تیرے بولنے کا ذکر بھی میں نے قرآن میں کیا, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا محبوب تو نہیں بولتا, محبوب کا بولتا ہے جب یار کو بلاتا ہوں. زبان یار کی ہوتی ہے, بولتا خدا نظر آتا ہے. فرمایا سونیا جنت میں آ تو صحیح. حضور فرماتے جب میں جنت میں داخل ہوا تو آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھی. فلاں جنت میں نہیں جا سکتا جی, فلاں یہ ہے جی, فلاں وہ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. میں تو کہتا ہوں ایسے کو یہاں بٹھانا نہیں چاہیے, کیونکہ حضور کا یہ بھی فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ نے دو اعزاز دیے, دو اعزاز بخشے ہیں. ایک کے اندر میں نے پڑھا, حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے یہ اعزاز مانگا, یا اللہ جس کو میں بیٹی دوں وہ بھی جنتی, جس سے میں بیٹی لوں وہ بھی جنتی. حضور نے بیٹی لی کس سے؟ بولو نا, حضور نے بیٹی لی کس سے؟ 11 ازواج میں سے ایک ہی سوچا ہے جو قواری حضور کے نکاح میں آئی, جس کی عمر 9 سال سے. احباب ذوالفقار ہم سب کی ماں ہے, نام ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جس سے میں بیٹی لوں وہ بھی جنتی, اور جس کو بیٹی دوں وہ بھی جنتی. علی کو میرے نبی نے کتنی بیٹیاں دی ہیں؟ بولو نا کتنی دی ہیں؟ ایک دی ہے. تو ذوالنورین کو کتنی دی ہیں؟ 2. تو پھر ہم کون ہوتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہر صحابی رسول جنتی ہے. جنتان جائے گی سواریاں اپنی, اگے اگے حضرت بلال ہونگے, اگے اگے حضرت بلال ہونگے. جدو دن حشر دے سوال ہونگے, حامی سانے آمنہ دے لال ہونگے. اور آخری شعر ہے, اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی, اسے پاسے رحمت رسول ہوئے گی. کڑے پاسے وہ جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے, جڑے پاسے فاطمہ دے لال ہونگے. جدو دن حشر دے سوال ہونگے, حامی سانے آمنہ دے لال ہونگے. ملک کائنات کی حمد و ثنا حضور تاجدار مدینہ راحت القصینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
محبت کے ساتھ ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت اور گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد انتہائی عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت ہم سب کے سروں کے تاج جناب قبلہ پیر سید مستفیض الحسن شاہ صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آج کی اس بزم کو یہاں تک پہنچایا ہے، نقابت کے فرائض سر انجام دیے۔ اللہ پاک ان کی محبت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی عزتوں کے لائق ارد عزیز شخصیت، خطہ کشمیر کی خوبصورت آواز، بلکہ یوں کہوں تو بجا ہوگا خطہ کشمیر کی جانی پہچانی آواز، ہم سب کے دلوں کے دھڑکن۔ یہ فقط ثنا خان نہیں ہے بلکہ اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ جہاں تک مجھے علم ہے انہوں نے اللہ کے کرم سے نظامی بھی الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور درس نظامی کو بھی انہوں نے پڑھا ہے۔ میری مراد میرے برادر اصغر جناب حضرت علامہ حافظ قاری محمد عرفان صاحب ماشاءاللہ، جنہوں نے مجھ سے خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش فرمائی۔ انتہائی عزتوں کے لائق آپ کے علاقہ کی خوبصورت شخصیت ماشاءاللہ نورانی چہرہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کا بچہ، مجھے یاد ہے کرنٹ کی وجہ سے، کرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ اس بچے کی درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ خان مظفر خان صاحب، میں ہمیشہ آپ کے اس بچے کو یاد بھی رکھتا ہوں اور کبھی کبھی وہ پکچر جو آپ نے لگائی ہوئی ہے واٹس ایپ کے اوپر اس کو بھی میں کبھی کبھی دیکھتا ہوتا ہوں۔ اللہ اس بچے کی درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ اس علاقے کی خوبصورت یہ شخصیت ہیں، علماء کے ساتھ، صداخان کے ساتھ ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے، بڑا تعلق واسطہ ہے، اور یہ بھی تقریباً مجھے 3-4 دفعہ بلا چکے ہیں کہ وساطت سے ماشاءاللہ یہ جو کمیٹی یہاں تشریف فرما ہے، بسم اللہ کرا، میں تو کہنا کہ 7 باری بسم اللہ کرا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج بھی ماشاءاللہ 14 ربیع الاول ہے، ہر سال کی طرح آج بھی ان کے پاس محفل باپ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بانیان محفل انتہائی عزتوں کے لائق میرے مراد قبلہ بھائی محمد اخلاق صاحب، آپ کے جملہ رفقا جنہوں نے مل کر اس بات محفل کو سجایا، اللہ رب العالمین سب کو قدم قدم پر ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے لیکن اپنے مختصر سے وقت کے اندر رہتے ہوئے میں نے صرف 2 چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہے، ایک اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان۔ میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں جی آپ قرآن پاک رکھ لیا کریں، میں کہتا ہوں مجھے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، قرآن یاد ہے۔ یقین مانے جس کو یہ دولت مل گئی نا وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کسی سے، اللہ کی سوا اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ اتنی بڑی کتاب میں نے سینے میں رکھ لی ہے، اور بعض دفعہ میں ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں جہاں قبلہ شاہ جی خون کے چھلکے لگتے ہیں، بڑے بڑے عامل ہمت ہار جاتے ہیں، میں کہتا ہوں ہٹو دعوے سے اگر کسی کے گھر میں یہ فیس بھی اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، عامل بھی میں چوٹی کا ہوں۔ کئی سکھ الحمدللہ اللہ کے کرم سے مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سارا کمال رب کے قرآن کا ہے۔ کسی کے گھر میں خون کے چھٹے لگ رہے ہوں، کپڑوں کو کٹ لگ رہے ہوں، چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہوں، کالا جادو ہے، سفری جادو ہے، انشاءاللہ میں نے یہ اشارہ کیا ہے زندگی میں دوبارہ وہ چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بھی میں صرف مولوی نہیں ہوں یا عالم نہیں ہوں، نام ہے صرف نام کا حافظ قرآن، اللہ کا کرم ہے، یہ چیزیں بھی اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اگر کسی کا مسئلہ ہے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، فی سبیل اللہ یہ کام میں کرتا ہوں، اس کی کوئی پیسے نہیں ہے، اس کی کوئی چارجز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احباب ذکر رب ذوالجلال کی لارے کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آئی کریمہ آپ احباب کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، قرآن پڑھو تو آپ نے گج کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ میں نے کہا نا قرآن اور نبی کا فرمان، بس کسی کو ڈاؤٹ ہو میرے بیان پہ کھڑا ہو سکتا ہے آجمی صاحب، میں پروف دینے کے لیے تیار ہوں۔ لقد جاءکم رسول، 2 تاکیدیں میرے مالک کائنات رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں لگائی ہے۔
علامہ صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا نام لیا، نام سے واقف ہی نہیں ہوں. ماشاءاللہ یہاں علامہ عاشق چشتی صاحب بھی تشریف فرمائے. علامہ محمد ایوب سلطانی صاحب ماشاءاللہ جن کے نام کے ساتھ سلطانی لگتا ہے نا، میرے خیال میں ان کی نسبت استانہ علیہ گلہار شریف کے ساتھ ہے، اور گلہار شریف والی کا اور ہمارا ایک ہی خاندان ہے الحمدللہ. میں سب سے پہلے کشمیر میں 2006 میں گیا تھا، مجھے یاد ہے، تو میں حاضری دے کے گیا ہوں گلہار شریف. تو مرشد نے میری پیٹھ کے اوپر ہاتھ مارا تھا، بیٹا جب بھی آنا نا کشمیر میں شیر بن کے آنا. ایک سے ایک بڑھ کے میری کتاب لگے. مظفر صاحب آپ کی تو پالا پڑتا ہی رہتا ہے، ہر جگہ بندے کا خطاب لگتا بھی نہیں، لیکن جب بھی میں آیا ہوں کشمیر میں الحمدللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے. رب کائنات نے فرمایا لقد جاءکم رسول، دو تاکیدیں میرے مالک کائنات نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں لگائی ہیں. لام تاکید کا ہے، قد بھی تاکید کا. تاکید پہ تاکید، یا اللہ ڈبل تاکید کیوں؟ فرمایا رب کو جانتا ہوں کچھ ایسے بھی ہیں جو صبح بھی صدقہ یار کا کھائیں گے، دوپہر کو بھی صدقہ یار کا کھائیں گے، شام کو بھی صدقہ یار کا کھائیں گے، پر یار کی عظمت کو مانیں گے نہیں. فرمایا ڈبل تاکید اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ جو یار کی عظمت کو مانتے نہیں ہیں ان کو مقام مصطفیٰ کا پتہ چل جائے، ان کی سمجھ میں شان رسول آ جائے. لقد جاءکم رسول، تاکید پہ تاکید، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک شان والا. اصل میں میرے رسول کے اوپر آپ کے وقت کیا ہے نا، لیکن لام کے اوپر تنوین ہے. کیا ہے؟ سارے بولیے کیا ہے؟ تنوین. دو پیش، دو زیر، دو زبر کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. یہ تنوین پورے قرآن کے اندر اللہ نے جہاں بھی لگائی نا، یہ اظہار شان کے لیے لگائی ہے. کس کے لیے لگائی ہے؟ اظہار شان کے لیے. لقد جاءکم رسول، آگے میم آ رہا ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، تو جب لام کو میم کے ساتھ ملاتے ہیں پڑھی جاتی ہے رسول من انفسکم. یہ حاصل کا صیغہ ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تاکید پہ تاکید تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تم میں سے ایک شان والا رسول آیا. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مصیبت میں پڑ جانا. انت کے معنی علماء نے لکھے ہیں مشقت، مصیبت، پریشانی. تم کسی مصیبت میں پڑتے ہو تو تمہارا مصیبت میں پڑ جانا مصطفیٰ کے قلب کے اوپر، مصطفیٰ کے قلب کے اوپر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. احباب ذکر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، شان والا رسول آیا تمہارے پاس، تمہارا مصیبت میں پڑ جانا جس کے اوپر گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. میں مصیبت میں ہوں، پریشانی میں ہوں. ماں کو دیکھا نہیں جا سکتا، ماں دیکھ کے پریشان ہوتی ہے، بابا دیکھ کے پریشان ہوتا ہے، برادری دیکھ کے پریشان ہوتی ہے. لیکن آج کل کی برادریاں، کسی بھی برادری کے ساتھ کسی کا تعلق کیوں نہ ہو، کوئی کسی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بعض پریشان ہوتے ہیں، اکثریت میں جشن منائے جاتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی قدر، جس نبی کا میں اور آپ آج 1450 سال کا عرصہ بیت جانے کے بعد میلاد منا رہے ہیں، میں کسی مصیبت میں ہوں، آپ کسی مصیبت میں ہے، مصطفیٰ کی اوپر کل بھی گراں گزر رہا تھا، آج بھی گراں گزر رہا ہے، قیامت کی صبح تک مصطفیٰ کے اوپر گراں گزرتا رہے گا. یہ آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ مصطفیٰ آج بھی حاضر ہیں، کل بھی حاضر تھے، قیامت کی صبح تک ہمارے درمیان حاضر رہیں گے. یہ نہیں کہ حضور کی ظاہری زندگی تک اس کا تعلق تھا جی حضور کی ظاہری زندگی کے اندر کسی پر مصیبت آتی تو وہ حضور پہ گراں گزرتی تھی. نہیں، اگر قرآن آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک ہے، تو صاحب قرآن آج بھی ہے، قیامت کی صبح تک صاحب قرآن ہمارے درمیان موجود رہے گا. آپ کسی مصیبت میں پڑ جائے، پریشانی میں پڑ جائے، تو حضور کو وہ جو مصیبت ہے وہ دے کر میرے مصطفیٰ دوبارہ نہیں کرتے. پریشان اس مصیبت کو حضور علیہ السلام کے دل کے اوپر گراں وہ مصیبت گزرتی ہے. حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے چاہنے والے. آگے اللہ نے شان کیا عطا فرمائی، رؤوف بھی اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، رحیم بھی اللہ نے شان عطا فرمائی. یہ رؤوف اللہ کی ذاتی شان ہے، رحیم میرے مولا کی
ذاتی شان ہے، لیکن یہ دانو شانیں اللہ نے آمد مصطفیٰ سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی بیاق وقت، نہ کسی رسول کو عطا فرمائی بیاق وقت۔ یہ دانو شانیں اللہ نے عطا فرمائی تو اپنے لاڈلے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں یہ رؤوف اور رحیم، رؤوف کے معنی ہوتے ہیں مہربان، رحیم کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنے والا۔ یہ میرے مصطفیٰ کی ذاتی صفتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی دانو صفتیں ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تاکید میں تاکید تمہارے پاس اللہ کی طرف سے تم میں سے ایک شان والا رسول آیا، تمہارا مصیبت میں پڑ جانا جس کے اوپر گرا گزرتا ہے، تمہاری بلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے لیے مہربان اور رحم کرنے والے، ساری انسانیت کے لیے نہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے مصطفیٰ مہربان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اس نبی کا میلاد منا رہے ہو، میں دکھ میں ہوں وہ نبی برداشت نہیں کر سکتا، میں پریشانی میں ہوں وہ نبی برداشت نہیں کر سکتا، میں کسی مصیبت میں ہوں وہ نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہماری بلائی کے چاہنے والے، ہماری بلائی کے چاہنے والے۔ ماں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ میرا بیٹا دنیا میں سرخرو ہو جائے، فلاں جگہ سے سرخرو ہو جائے، یہ ماں ہے۔ لیکن جس نبی کو اللہ نے عزت اور مقام دیا، اس نبی کو اللہ نے مومنین کی جانوں سے زیادہ اس کے قریب کیا ہے۔ وہ نبی ہماری بلائی کے کتنے جانے والے ہیں۔ ایک بندے نے کہا جی دیکھنا جی اللہ بھی تو ہمارے قریب ہے نا، اللہ بھی تمہاری بلائی چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی کوئی شک ہی نہیں ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، وہ تو ہماری شاہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اللہ شاہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب ہے۔ میں نے کہا جو نبی بلائی جانے والا بن کے آیا ہمارے درمیان، کبھی آپ نے سوچا اللہ تو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے تو اللہ نے اس نبی کو ہمارے کتنے قریب کیا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے میرا نبی تمہاری بلائی جانے والا بن کے آیا، لیکن شان یہ تھی کہ میرا نبی تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ اور ذمہ داری سے بات سنا رہا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ شاہ رگ سے زیادہ ہمارے قریب، تو مصطفیٰ جانوں سے زیادہ ہمارے قریب۔ لیکن یہ جو جان ہوتی ہے نا یہ شاہ رگ کے اندر ہوتی ہے۔ جان کہاں ہوتی ہے؟ شاہ رگ کے اندر ہوتی ہے۔ بکرا ذبح کریں بیچ میں دو ہڈیاں آتی ہیں، ان دو ہڈیوں کو جب جدا کرتے ہیں نا تو بیچ میں وائٹ کلر کی شاہ رگ آپ کو نظر آتی ہے، جو ہی چھری چلتی ہے وہ ایڑی مارتا ہے۔ اس شاہ رگ کے اندر کیا ہے؟ بولو نا کیا ہے؟ اگر اس کو آپ کاٹتے نہیں ہیں تو وہ جو بکرا ہے یا مرغا ہے کوئی بھی ہے وہ شریعت مصطفیٰ میں حلال نہیں سمجھا جاتا، بے شک آپ نے اس کے اوپر تدبیر پڑھی ہے۔ تو شاہ رگ کے اندر کیا ہے؟ جان۔ ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ بھی سن رہا ہے، مصطفیٰ بھی سن رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو مصطفیٰ سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے کہ جو نبی ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے وہ نبی ہمارے قول کو بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ کی عطا سے ہمارے فعل کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے قول کو بھی دیکھ رہا ہے اور فعل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نبی کا میلاد منا رہے ہو، مصیبت میں پڑ جائیں تو وہ نبی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے اندر ایک سمپل سا جملہ ہم زبان سے نکالتے ہیں، اخلاق صاحب کتنا آپ نے خرچہ کیا ہے اس نبی کے لیے، وہ تو مر کے مٹی ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، 1450 سال کا عرصہ بیت چکا ہے۔ آج تم اس کا میلاد منا رہے ہو، اس کی جشن منا رہے ہو، اس کی خوشیاں منا رہے ہو، جس کو قیامت کے دن اپنی پڑی ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر نبی کو اپنی پڑی ہوگی، میرے نبی کو اپنی نہیں بلکہ میرے نبی کو میری اور تیری پڑی ہوگی، میرے نبی کو میری اور تیری پڑی ہوگی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے پاس ہے کیا؟ نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں جس کو اللہ کی بارگاہ میں ہم بطور وسیلہ پیش کریں۔ اللہ اس کے بل بوتے میں ہماری بخشش فرما۔ وسیلہ نظر آتا ہے تو ایک ہی ذات کا نظر آتا ہے، وہ ہے ذات مصطفیٰ۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے ہماری جانوں سے زیادہ قریب کر کے، ہماری بلائی کے جانے والے بنا کے، ہم مصیبت میں پڑ جائیں ہمارا نبی برداشت نہیں کر سکتا، پھر اللہ نے اختیار بھی دے دیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، سوڑیاں تو کہہ
وقل رب اغفر، یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما، وارحم، اور اس کے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، بے شک تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، محبوب تو کہہ، وقل رب اغفر وارحم، قرآن ہے، وقل رب اغفر وارحم، تو کہہ یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما، وارحم، اور اس کے اوپر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، بے شک تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ حضور تو کچھ نہیں کر سکیں گے، کیوں میلاد منا رہے ہو؟ حضور کا میلاد تو کسی نے منایا ہی نہیں ہے یار، اس نبی کا میلاد کیوں نہ منائے؟ آج دکھ میں ہے تو نبی سے برداشت نہیں ہوتا، پریشانی میں ہے نبی سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر عیسیٰ اپنا میلاد منا سکتا ہے، حاضر بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اپنا میلاد خود منا سکتے ہیں تو ہم اس نبی کا میلاد نہیں منا سکتے جو جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، مصیبت میں پڑ جائیں اس سے گراں گزرتا ہے، کیا ہم اس نبی کا میلاد نہیں بنا سکتے؟ آئیں ذرا سلم پارہ اٹھائیں، سلم پارہ ہے، 5واں رکوع ہے۔ اللہ کے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں بڑے خوبصورت انداز میں کیا، لیکن یہاں ایک بات اور بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا کیوں؟ اللہ نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا کیوں؟ اور نبی کو اللہ نے بھیجا نا کائنات میں کوئی نہ کوئی مقصد کے لیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد بیان کر کے پھر میں ذرا ادھر آتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ او میرے نبی دنیا میں چلا جا کر دنیا والوں کو جا کر بشارت سنا دے، او میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ایک شان والا نبی آنے والا ہے جس کی بشارت سنانے کے لیے اللہ نے مجھے تمہارے درمیان نبی بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وہ نبی آئے گا، اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر آئے گا تو نام محمد ہوگا۔ عزیزان اکرامی کا کون بشارت سنا رہی ہے؟ اللہ کے نبی جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو رب نے فرمایا جا کر دنیا والوں کو جمع کرنے کے بعد دنیا والوں کو عیسیٰ میرا پیغام سنا دے، میرے بعد ایک ایسا نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین میں آئے گا تو نام محمد ہوگا۔ لیکن لوگ دنیا کا قاعدہ قانون کیا ہے؟ کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، ارے آنے والا جب آ جاتا ہے بعد میں اس کا نام رکھا جاتا ہے، کوئی دنیا میں آنے سے پہلے آج تک کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ پتہ چلا جس نبی کی بشارت سنانے کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا تھا، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، ارے وہ کون ہے؟ وہ میرے نبی ہے، تیرے نبی ہے، جو عیسیٰ سے پہلے آسمانوں پہ موجود تھے، جو موسیٰ سے پہلے آسمانوں میں موجود تھے، جو ابراہیم سے پہلے آسمانوں میں موجود تھے، جو نوح سے پہلے آسمانوں پہ موجود تھے، جو شیش سے پہلے آسمانوں پہ موجود تھے، جو آدم سے پہلے آسمانوں کے اوپر موجود تھے۔ فرمایا وہ شان والا نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پہ آئے گا تو نام محمد ہوگا۔ عزیزان گرامی کا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کو رب ذوالجلال نے اپنے نبی کی بشارت سنانے کے لیے، اپنے نبی کی خوشخبری سنانے کے لیے کائنات کی دھرتی کے اندر بھیجا ہے۔ یہاں بات کھول کر آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں ایک خبر ہوتی ہے، ایک خوشخبری ہوتی ہے، یاد رکھنا، ایک خبر ہوتی ہے، ایک بشارت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے تیرے نبی کی بشارت سنانے کے لیے آئے۔ خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، ارے فلاں بندے نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، ارے خبر ہے، خبر جھوٹی ہو سکتی ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھنا بشارت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بشارت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، بشارت جب بھی ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے۔ اے میرے نبی دنیا والوں کو جا کر بتا دے، اور دنیا والوں میرے بعد شان والا نبی آنے والا ہے جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پہ آئے گا تو نام محمد ہوگا۔ آ کر دنیا والوں کو بشارت سنا دی، دنیا والوں تمہارے پاس شان
والا رسول آنے والا ہے. آ کر اللہ کے نبی نے بشارت سنائی, ادھر اللہ کے نبی نے آنے بشارت سنائی. میرے تیرے نبی کی اللہ نے عیسیٰ کو انعام کیا دیا ہے. فرمایا او میرے نبی کی بشارت سنانے والے عیسیٰ, آج اللہ رب العالمین, آج رب کائنات تجھے اس وقت تک موت نہیں دے گا, اس وقت تک موت نہیں دے گا, اس وقت تک ہوگا جب تک میرا نبی کائنات کی دھرتی میں تشریف نہ لے کے جائے. آپ نے غور کرنا ہے, اللہ کے نبی کل بھی زندہ تھے عیسیٰ علیہ السلام, اللہ کے نبی آج بھی زندہ ہے, اللہ کے نبی آج بھی زندہ ہے. ابھی تک ان کے اوپر موت آئی نہیں ہے, لیکن ہم نے کبھی سنا نہیں, ہم نے کبھی قرآن کھول کے اس کے اوپر تدبر نہیں کیا ہے, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, قرآن میں غور و فکر کیا کرو, قرآن میں تدبر کیا کرو. یا رب ذوالجلال تیرے نبی کی بشارت سنانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کائنات کی دھرتی میں آتے ہیں. یا اللہ تو نے ان کو نئی زندگی کا مالک بنا دیا, یا اللہ تو نے ان کو زندگی کا مالک بنا دیا. اگر عیسیٰ زندہ ہے تو یا اللہ ان کو زندہ کیوں رکھا گیا ہے, یا اللہ تو نے ان کو زندہ رکھا تو کیوں رکھا ہے, یا اللہ ان کو زندہ رکھا تو کیوں رکھا ہے. رب کائنات کی بارگاہ سے جواب آتا ہے, جس نبی کی بشارت سنانے کے لیے میں نے عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا ہے, اس کو زندہ رکھ دے. قیامت تک آنے والے نبی کے غلاموں کو بتلا دینا چاہتا ہوں, ارے جو بشارت سنانے کے لیے آیا اگر وہ زندہ ہے تو جس کی بشارت سنائی جا رہی ہے اللہ کے کرم سے وہ آج بھی زندہ ہے, قیامت کی صبح تک زندہ رہیں گے. اگر وہ زندہ نہ ہوتا اللہ کی عزت کی قسم آج عیسیٰ بھی زندہ نہ ہوتے. لیکن قربان جاؤں رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے صدقے آج بھی زندہ رکھا ہوا ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کائنات کی دھرتی میں آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا والوں کو میرے تیرے نبی کی بشارت سنا دی. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, 16واں پارہ ہے, 5واں رکوع ہے. فرمایا السلام علیہ یوم ولدت, یا اللہ اس دن پر میرا سلام ہو جس دن تو نے میری ولادت فرمائی تھی. نعرہ تکبیر, آواز بولا نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی. عزیزہ میں کرم کا توجہ چاہتا ہوں, اے میرے نبی تو نے دنیا والوں کو بشارت سنا دی. فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت, میرے مولا اس دن کے اوپر میرا سلام ہو جس دن تو نے میری تبلیغ فرمائی تھی, میری ولادت فرمائی تھی. ویوم اموت, اس دن کے اوپر بھی میرا سلام ہو جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں. والسلام علیہ یوم اموت والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. میرے مولا اس دن کے اوپر بھی میرا سلام ہو جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں. دنیا سے جانے کے بعد جب میری قبر کھلے, قبر سے باہر نکلو, نفسا نفسی عدالت داری ہو, میرے مولا تیری عدالت لگی ہو, اس کڑے وقت کے اندر اس عدالت سے وکیل تیرا یار محمد ہو. یا اللہ اس کڑے وقت کے اوپر بھی تیرے نبی کا سلام ہو. اللہ رب العالمین نے یہ نہ فرمایا عیسیٰ اپنا دن بنا کے اپنے پیدائش والے دن کے اوپر سلام بھیجنے کو بدعت کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. نانا اللہ رب العالمین کو عیسیٰ علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی, اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس ادا کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا ہے. وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. میرے مالک اس دن کے اوپر بھی میرا سلام ہو جس دن میں کائنات کی دھرتی میں تشریف لائے. اس دن کے اوپر بھی میرا سلام ہو جس دن میں دنیا سے چلا جاؤں. اس دن کے اوپر بھی میرا سلام ہو جب جانے کے بعد قبر سے باہر نکلو. وہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گی, وہ تو آپ کے اوپر بھی آئے گی. مرنے کے بعد مولا جب دنیا سے مرنے کے بعد جب قبر کھلے, رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں حاضر ہو, قیامت کا دن برپا ہو, اس دن کے اوپر بھی میرا سلام ہو. واہ عیسیٰ تیری عظمت کو سلام ہو, تو نے پیدائش کا دن بنا کے
اپنی ولادت کا دن منا کے آپ نے اس دن کو سلام پیش کر کے جس دن میں نے دنیا سے جانا ہے کائنات والوں کو سبق دے دیا میں تو عیسیٰ ہوں، میرے بعد جو نبی آنے والا ہے وہ تو میرا بھی نبی ہے، وہ تو میرا بھی نبی ہے، وہ تو میرا بھی نبی ہے، فقط میرا نہیں بلکہ نبیوں کا نبی ہے، نبیوں کا نبی ہے۔ وہ کائنات والوں تمہارا یہ حق بنتا ہے جس کا میں تمہیں بشارت دینے کے لیے تمہارے درمیان آیا ہوں۔ اگر میں یوم ولادت پر سلام پیش سکتا ہوں، سلام پیش کر تمہیں سبق دے رہا ہوں کہ جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے زمین پہ آئے گا تو نام محمد ہوگا، قیامت کی صبح تک اس کا جشن ولادت بھی مناتے رہنا۔ اور جشن ولادت منانے کے ساتھ ساتھ جشن وفات اس لیے ہم نہیں مناتے کہ وفات اس کی منائی جاتی ہے جو مر جائے، وفات اس کی منائی جاتی ہے جو مر جائے۔ ہاشمی صاحب دیکھو نا حضور نے تو موت کا ذائقہ چکھا ہے، لیکن یاد رکھیں ایک بندے نے کہا جی کیا آپ نے مسلم نہیں پڑھی؟ بالکل میں نے پڑھی ہے، 1500 کے لگ بھگ میں نے مسلم کی حدیثیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں۔ یہ حدیث صاحب کی نظروں سے نہیں گزری ہے جس نے حضور نے پردہ فرمایا صحابہ رو رکھے تھے، کبھی بالکل رو رکھے تھے، ان کی داڑیاں آنسوں سے تر ہو رکھی تھی، صحابہ بے ہوش ہو رکھے تھے، لیکن جی کوئی شک نہیں ہے اس بات میں۔ تو پھر اگر شک نہیں ہے تو صحابہ رو رکھے تو آپ خوشی کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا میاں میں تجھے بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور کی ولادت جو ہے نا وہ دو طریقوں سے ہوئی ہے، ایک جسمانی طور پر اور دوسرا روحانی طور پر، ایک جسمانی اور دوسرا روحانی۔ صحابہ رو رہے تھے اس لیے کہ انہوں نے جسمانی بھی دیکھی تھی روحانی بھی دیکھی تھی۔ دانو حلقوں میں حضور کے پاس آئی 1.25 لاکھ صحابہ کے پاس، تو جس دن جسمانی طور پر حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کا جسم پاک، حضور کا چہرہ بددہا صحابہ کی نظروں سے اوجل ہوا، واللیل کی زلفیں اوجل ہوئی، بیت اللہ کے گورے گورے ہاتھ اوجل ہوئے، مصطفیٰ کا سراپا اوجل ہوا۔ ارے صحابہ رو رہے تھے، صحابہ رو رہے تھے، آج حضور کا چہرہ آنکھوں سے اوجل ہوا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے وہ تو رو رہے تھے اس لیے کہ جسم آنکھوں سے اوجل ہو رہا ہے۔ ہمیں ملے ہیں روحانی طور پر، ہم تو کہتے ہیں جب سے ملے ہیں تب سے کیا ہی نہیں ہے، جب سے ملے ہیں تب سے کیا ہی نہیں ہے۔ اگر چلے جاتے تو جشن وفات ہم بھی مناتے نظر آتے، ہم تو کہتے ہیں کل بھی تھے آج بھی ہیں، قیامت کی صبح تک ہمارے درمیان موجود رہیں گے، قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے، کہ جب تک حضور موجود ہیں میں آپ زندہ ہیں، مصطفیٰ کا میلاد بھی کرتے رہیں گے۔ اور پھر دوسری دلیل، احباب سرکار جس نبی کو اللہ نے ہمارے قریب کیا، ہم مشقت میں ہیں، ہم کسی پریشانی میں ہیں، تو وہ مشقت وہ پریشانی میرے نبی سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ یار دیکھو نا اس نبی نے اپنا میلاد کیا خود منایا، عیسیٰ نے خود منایا ہے، تم ثابت کرو۔ حضرت عباس میرے نبی کے چچا ہیں، میرے نبی کے کیا ہیں؟ چچا ہیں۔ صاحب ترمذی نے اس کو ترمذی کے اندر نقل کیا، مشکات کے اندر بھی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے میرے نبی کے فرمان کو قول کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم نبی کا مدنی دور ہے، کریم نبی کا مدنی دور ہے۔ میرے آقا مدینے میں کتنا عرصہ رہے؟ کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ کتنا عرصہ رہے؟ 10 سال۔ یہ تو حضور کا حضور نے میلاد کیسے منایا وہ سنا رہا ہوں، لیکن حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی نے جشن ولادت کیا ہے، میرے نبی کا ذکر ہر نبی نے کیا ہے، وہ میں آگے جا کر دلائل آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا۔ احباب میرے تیرے نبی کا مدنی دور، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جسی پاک کے راوی ہیں، میرے نبی نے فرمایا آئینہ صدیق، صدیق کہاں ہے؟ آئینہ عمر بن خطاب، عمر بن خطاب کہاں ہے؟ آئینہ عثمان، آئینہ علی، آئینہ انس بن مالک، آئینہ عبد الرحمن بن عوف۔ اور میں ساروں کو بلاؤ، ساروں کو کہو مصطفیٰ مسجد میں بلا رہے ہیں۔ اس مسجد میں، جس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے، اللہ آپ کو اسی سال وہ مسجد دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے نبی کے صحابہ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، حضور کا حکم تھا، مسجد حضور کے غلاموں سے بھر گئی، ادھر میرے مصطفیٰ چلے، ادھر میرے مصطفیٰ اپنے حجرے سے باہر نکلے نا، جو مسجد کے اندر میرے نبی داخل ہوتے ہیں، صحابہ کی نگاہیں جب حضور کے چہرے کے اوپر پڑی، یار وہ کتنے خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے آنکھوں کے ساتھ حضور کا رخ زیبا دیکھا۔ جب حضور مسجد میں داخل ہوئے ساروں کی نگاہیں حضور کے چہرے پہ، حضور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ منبر کے جانب گامزن ہیں، لیکن صحابہ حضور کے چہرے کی زیارت فرما رہے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا
کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر چہرے کو دیکھتے جا رہے میرے آقا چلتے چلتے منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے سامنے ابو بکر ہیں عمر ہیں عثمان ہیں علی ہیں انس بن مالک ہیں عبد الرحمن بن عوف ہیں جید قسم کے صحابہ میرے نبی کے بولو نا جید قسم کے صحابہ میرے نبی کے سامنے مسجد نبوی ہے جو ہی حضور منبر کے اوپر جلوہ کار ہوئے نا تو حضرت عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کیا توجہ کے ساتھ نبی کا فرمان سننا ہے آپ نے میں عربی عبارت بھی آپ کو سناؤں گا فقط ترجمہ نہیں عبارت بھی سنانی ہے عزیزہ نے کہا کہ میرے تیرے نبی مسجد نبوی شریف کے منبر کے اوپر جلوہ کار ہوتے ہیں قربان جو میرے نبی نے فرمایا فقال من انا او میرے غلاموں بتاؤ میں کون ہوں غلاموں میں سے سارے بول کے کہنے لگے فقالو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق بھی بول کے کہنے لگے ذوالنورین بھی بول کے کہنے لگے علی بھی بول کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں میرے نبی نے فرمایا صدیق تمہیں بلانے کا مقصد یہ ہے عمر تجھے بلانے کا مقصد یہ ہے علی تجھے بلانے کا مقصد یہ ہے ذوالنورین تجھے بلانے کا مقصد یہ ہے انس بن مالک تجھے بلانے کا مقصد یہ ہے میری تمنا یہ تھی تم سارے میرے سامنے بیٹھو میں تمہیں اپنا میلاد خود سناؤں میں تجھے اپنا میلاد خود سناؤ میرے نبی کے سامنے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا فقال من انا بتاؤ میں کون ہوں فرمایا فقالو انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں میرے نبی نے فرمایا سنو انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبداللہ کا بیٹا ہوں عبد المطلب کا پوتا ہوں فجعلنی ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم او میرے غلاموں سن لو بے شک رب کائنات نے جب دنیا کو پیدا کرنا چاہا جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو اللہ نے دنیا کے اندر مجھے سب سے اعلیٰ پیدا کیا ہے فجعلنی فی خیرہم سب سے اعلیٰ اللہ نے میری تخلیق فرمائی ثم جعلہم فرقتین پھر اللہ نے دنیا بنانے کے بعد اس دنیا کو فرقوں میں تقسیم کیا فجعلنی فی خیرہم فرقتن اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ فرقے کے اندر تخلیق فرمایا ہے ثم جعلہم قبائل پھر اللہ نے ان فرقوں کے قبیلے بنائے فجعلنی فی خیرہم قبیلتن اللہ نے مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں تخلیق فرمایا ہے فانا خیرہم بیتا وخیرہم نفسا اور میرے غلاموں میں سب سے اچھے گھر والا ہوں اور سب سے اچھے نسب والا ہوں جب میرے نبی نے اپنے غلاموں کو اپنا سارا نسب بتا دیا اپنا میلاد سنا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام نامی اس میں گرامی بھی اعلیٰ ہے آپ کا نسب بھی اعلیٰ ہے قبلی والے آقا آپ کا خاندان بھی اعلیٰ ہے قبلی والے آقا آپ نے تو اپنا میلاد خود منبر پہ بیٹھ کے دنیا والوں کو سنا دیا ہے اب غلاموں کو بھی سنا دیا ہے فرمایا میرے غلاموں سنو میں نے اپنا میلاد تو تمہیں سنا دیا ہے لیکن یہ عمل تم میں سے کوئی بھی کرے گا یہ عمل قیامت کی صبح تک جتنے بھی میرے آنے والے غلام ہیں اگر عمر میں سے کوئی بھی کرے گا رب کائنات ان کو 3 قسم کے انعامات دے گا کملی والے آقا وہ 3 قسم کے انعامات کون سے ہیں لیکن عزیزان گرامی کا ان 3 انعامات کا ذکر کرنے سے پہلے میں ایک صحابی کی بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دوسری روایت جو کہ مسلم کے اندر موجود ہے عزیزان گرامی قدرہ بھی ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو درداء وہ ہیں جن کو تیر چلانا مولا علی نے سکھایا تھا
یہ ابو دردہ وہ ہیں جن کو تیر چلانا مولا علی نے سکھایا تھا. ارے لوگوں جنگ احد کا موقع ہے, میرے کملی والے آقا کے پاس سے دشمن کا گزر ہوا. میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ یہ دشمن گزرا ہے, اس کو اپنے تیر کے نشانے پہ لے لے, کیونکہ تیرا استاد بڑا کامل استاد ہے. جس کا استاد علی ہو اس کا نشانہ کبھی قضا ہو نہیں سکتا. ارے یہ باتیں دشمن نے سن لی, جس طرح سانپ پھل کھا کے بھاگتا ہے دشمن نے بھاگنا شروع کر دیا. میرے کریم نبی نے فرمایا او ابو دردہ تیر کمان میں لگانے سے پہلے اس تیر کو اپنے نبی کا ہاتھ لگوا لینا. اس تیر کو اپنے نبی کا ہاتھ لگوا لینا. احباب مولا علی کا شاگرد ہے ابو دردہ, تیر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. میرے نبی نے ایسے ہاتھ پھیرا نا, پھر آپ کمان میں لگا. تیر جب کمان میں فٹ ہو جاتا ہے, فائر کیا جاتا ہے نا, قبلہ شاہ جی سیدھا جاتا ہے, سیدھا جاتا ہے, دائیں بائیں نہیں جاتا. اب جو یہ ابو دردہ نے تیر کمان میں کیا نا فٹ, کیا نا فائر, دشمن دائیں جاتا ہے تو تیر بھی دائیں, دشمن بائیں ہوتا ہے تو تیر بھی بائیں, دشمن سیدھا ہوتا ہے تو تیر بھی سیدھا. اپنے بھی دیکھ رہے ہیں, بیگانے سامنے کثیر تعداد میں دیکھ رہے ہیں. یہ کر کے لگے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیر کمان سے نکل جائے, دائیں بائیں تو نہیں جاتا, سیدھا جاتا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ تو نے تیر کے اوپر کوئی جادو کیا, نعوذ باللہ من ذالک. اتنے میں رب کی بارگاہ سے آواز آئی, سونیا یہ تجھے جادوگر کہہ رہے ہیں, ان کو جواب تو نے نہیں دینا, جواب تیرا رب دینا چاہتا ہے. یا اللہ دے. فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونیا ان کو بتا دے یہ ہاتھ جو لگے ہیں تیر کے اوپر, یہ ہاتھ وہ ہیں کہ جن ہاتھوں کو اللہ نے بنایا, بنا کے فرمایا تھا ید اللہ. سونا یہ ہاتھ تیرے نہیں ہیں, یہ ہاتھ خدا کے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, زندہ باد, ختم نبوت, زندہ باد. عزیزان گرامی کا توجہ. فرمایا یہ محبت کے جادو کا کمال نہیں, یہ ان ہاتھوں کا کمال ہے کہ جن ہاتھوں کو میں نے بنایا تو فرمایا ید اللہ. سونے یہ ہاتھ تیرے لیے, ہاتھ میرے ہیں. اب اللہ فرماتے ہیں حضور کا مدنی دور ہے نا, حضور مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں, مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی, میں بھی پیچھے حضور کے چل پڑتا ہوں, میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑتا ہوں. تھوڑا سا فاصلہ میں نے طے کیا نا, حضور رک گئے. حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں. میں ذمہ داری سے حضور کا فرمان آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ابو دردہ فرماتا ہے حضور رک گئے, پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں, ایسے اپنا دیا بازو حضور نے پیچھے کیا, پیچھے کر کے نا شہادت والی انگلی سے حضور اشارہ کرتے ہیں ابو دردہ. ابو دردہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اپنا عقیدہ ٹھیک کر ایسی انگلی کا اشارہ کیا. ابو دردہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلا میں ابو دردہ ہوں, آپ تو پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں آپ نے. فرمایا ابو دردہ یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں, یہی تو فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں. فرمایا ابو دردہ سن, جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں نا, اسی طرح اللہ کی عطا سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح اللہ کی عطا سے میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. احباب ذکر قربان جاؤں, میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دردہ کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ کدھر جانا ہے؟ جدھر آپ جا رہے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی معیت میں تھوڑا سا سفر کر رہا ہوں. فرمایا چل, مدینہ کی گلیوں میں حضور جا رہے ہیں. ابو دردہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے مقام پر حضور پہنچے. میرے نبی کا یہ غلام ہے جس کا تعلق انصار کے قبیلے کے ساتھ ہے, نام ہے حضرت عامر. نام کیا ہے؟ حضرت عامر. جب عامر کے گھر کے پاس سے حضور کا گزر ہونے لگا نا, حضور رک جاتے ہیں. رک کے فرمایا ابو دردہ تجھے پتہ یہ گھر کس کا ہے؟ یا رسول اللہ فدا کو امی و ابی, میرے ماں باپ آپ کی قربان, آپ بتائیں کس کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے غلام عامر کا گھر ہے. دیکھ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں, آج عامر نے ساروں کو سامنے بٹھایا ہوا ہے اور میری سنت کی یاد تازہ کر رہا ہے, میرا میلاد سبھی کو سنا رہا ہے. تھوڑی دیر حضور سنتے رہے, تھوڑی دیر حضور سنتے رہے. ابو دردہ فرماتے سنتے رہے. پھر حضور حضرت عامر کے گھر کے اندر تشریف لے کے جاتے ہیں. میرے آقا فرماتے میں نے دیکھا کہ عامر ایک لکڑی کے اوپر کھڑے ہیں.
ایک لکڑی کے اوپر کھڑے ہیں، بچے سامنے بیٹھے ہیں، پھر آپ کی ازواج بیٹھی ہیں، پیچھے خاندان بیٹھا ہے، آپ سبھی کو حضور کی آمد کے چرچے سنا رہے ہیں۔ جو بھی انہوں نے حضور کو دیکھا نا، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں بہ نکلے، کوئی آنسو غم کی وجہ سے نکلتے ہیں، کوئی آنسو خوشی کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آئے نا، وہ خوشی کی وجہ سے آئے۔ مالک میں اتنا خوش نصیب کہ جس نبی کا میلاد گھر والوں کو سامنے بٹھا کے ان کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بولا میں نصیب والا ہوں تو وہ میلاد والا آج میرے گھر میں تشریف لے کے آ گیا۔ حضور کو دیکھ کے جو عامر کی زبان سے جملے نکلے نا، کھڑی کے تاجدار نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کا ترجمہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ کہنی قسمت چنگی میری، کہنی قسمت چنگی محبوب میرے گھر آیا، مدعا دے اجڑے اس گھر نو ایک پل وچ باغ بنایا، مدعا دے اجڑے اس گھر نو ایک پل وچ باغ نے فرمایا او میری خوشی منانے والے، او میرے غلام، آج میری خوشیاں منانے کی وجہ سے، میرا میلاد منانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر 3 انعامات کی برسات فرما دی۔ یا رسول اللہ وہ 3 انعام کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا انعام اللہ نے تجھے یہ دیا ہے، او میری سنت کی یاد تازہ کرنے والے، او میرا میلاد دنیا والوں کو سنانے والے، میرا میلاد سنانے کی وجہ سے، میرا میلاد منانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آج تیرے لیے سارے رحمت والے دروازے کھول دیے ہیں۔ یا رسول اللہ دوسرا انعام اللہ نے کون سا دیا ہے؟ فرمایا دوسرا انعام اللہ نے یہ کہا فرمایا کہ تیرے لیے جتنے بھی آسمانوں کے اوپر ملائکہ ہے تو بخشش کی دعائیں مانگتے نظر آ رہے ہیں۔ کملی والے آقا تیسرا انعام کون سا ہے؟ فرمایا اللہ نے میرا میلاد منانے کی خوشی میں رب کائنات نے تیری بخشش بھی فرما دی۔ پتہ چلا جو میرے نبی کے جشن منائے، میرے نبی کی آمد کی خوشیاں منائے، اللہ اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ ملائکہ اس بندہ مومن کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے نظر آتے ہیں، جو صبح و شام اپنے گھروں کے اندر میرے قریب نبی کی میلاد کی محفلیں سجاتے نظر آتے ہیں۔ ڈیال والوں کو سیکھو کہ ہر روز مطلب آج نہیں کل نہیں ہر روز ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں کسی نہ کسی جگہ پر حضور کی آمد کی خوشی میں میلاد کی محفل سجائی جاتی ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، حضور نے خود بھی منایا، حضور کے صحابہ نے بھی منایا، دلائل دو بے شمار ہے۔ آخری بات، نبیوں نے بھی حضور کی آمد کی خوشیاں منائی۔ دیکھو نا سلیمان علیہ السلام، اور یہاں ایک بات اگر آپ حاضر ہیں تو میں بے شک کسی کے پاس موبائل ہے وہ ریکارڈ بھی آپ کر لیں، کام کی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ شرف بخشا کہ آپ نے پوری دنیا کے اوپر حکومت فرمائی ہے۔ پارہ نمبر 23، پارہ نمبر کتنا ہے؟ سارے بولیے کتنا ہے؟ 23۔ پارہ نمبر کتنا ہے؟ 23۔ سورہ صاد آیت نمبر 34، 34 نمبر آیت ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ کسی کے گھر میں خون کے چھینٹے لگتے ہوں، کسی کے کپڑوں کو کٹ لگتے ہوں، چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، ہر روز صبح و شام آپ آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کے یہ آیت کریمہ 7 مرتبہ پڑھ کے پانی کے گلاس پہ پھونک مار کے پانی کے چھٹی اپنے گھر میں لگا دیں، زندگی میں کبھی خون کے چھٹے نہیں لگیں گے۔ لیکن یہ عمل آپ نے ریگولر 11 دن کرنا ہے۔ کتنے دن کرنا ہے؟ 11 دن، صبح بھی شام کو بھی، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد آ گئی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جن کے جن بھی تابع تھے، آپ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا جی اللہ کے نبی، فرمایا آج بلقیس کا تخت جو میری بارگاہ کے اندر میری امت کا ولی آصف بن برخیہ آنکھ چھپکنے سے پہلے 2000 میل کے فاصلے سے
कितने मील के फासले से? 2000 किलोमीटर नहीं, 2000 मील। मील बड़ा होता है, किलोमीटर छोटे होते हैं। आज हमारी जितनी भी गाड़ियां वो माइल के हिसाब से नहीं, किलोमीटर के हिसाब से। ये बात से निश्चित कर लें। पुराने दौर के अंदर माइल होता था, मील होता था। क्या होता था? जिस तरह मदीनातुल मुनव्वरा, मक्का से मदीना पाक का फासला कितना? 360 मील। कितना है? आज भी किसी सऊदी से पूछ रहा हो, किलोमीटर में नहीं बताएगा। वो कहेंगे जी जो मसला है वो ये है, जो सफर है वो 360 मील का है। लेकिन जब आप किलोमीटर में लेके आते हैं तो ये 420 किलोमीटर बनता है। कितना किलोमीटर बनता है? 420। 2000 मील के फासले से अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्किस आ रही है, उसके आने से पहले पहले कौन है? एक रवायत के अंदर मैंने ये पढ़ा, आपने फरमाया मेरी कचहरी बर्खास्त होने से पहले पहले। आपकी कचहरी का टाइम था सुबह से लेकर दोपहर तक। मेरी कचहरी के बर्खास्त होने से पहले पहले तो में से कौन है जो बिल्किस का तख्त लाकर मेरे कदमों में रख दे? इफरीत जिन खड़ा हुआ, मैं लेके आता हूँ। मैं कितनी देर में? फरमाया बिल्किस के आने से पहले पहले। फरमाया नहीं, फरमाया नहीं। एक रवायत के अंदर यह आता है, उसने कहा था अल्लाह के नबी आपकी कचहरी बर्खास्त होने से पहले पहले लेके आऊंगा। फरमाया नहीं, इतने में आपकी उम्मत के खूबसूरत बनी है आसिफ बिन बरखिया, फरमाया आंख झपकने से पहले पहले मैं बिल्किस का तख्त लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। लेकिन तख्त तो लेके आए, लेकिन वो तख्त ना हवा में आया था, न हवा में आया था, न वो घसीट के लाए थे। आपने उस तख्त को हुक्म दिया था जमीन के अंदर जा, उस जगह से जाके निकलना जिस जगह पर अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। आंख झपकने से पहले पहले वो तख्त जमीन के अंदर भी गया, जमीन को चीरता हुआ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी पहुंचा। फरमाया हवा, आज मेरे जितने भी मानने वाले हैं सारे तख्त पर सवार होंगे, इनको उड़ा के फलां जगह पे लेके चल। अल्लाह के नबी फरमाते मैं भी तख्त पे सवार, मानने वाले भी तख्त के ऊपर सवार। हवा को हुक्म देते हैं, तख्त ने उड़ना शुरू कर दिया। तख्त उड़ रहा है, उड़ते 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 हत्ता कि एक मकाम ऐसा आया, रब ने जिब्रील को बुला लिया। फरमाया जिब्रील जी मौला हुक्म क्या है? फरमाया जा सुलेमान को कह दे अपना तख्त नीचे कर, अपना तख्त नीचे कर। या अल्लाह क्यों? या अल्लाह क्यों? या अल्लाह क्यों? फरमाया सुलेमान तुझे पता नहीं है, अब वो जगह आ रही है जिस जगह का नाम यस्रिब है, जिस जगह के अंदर मुस्तफा के कदमैन लगेंगे, मेरे महबूब के कदमैन लगेंगे, तो मैं अल्लाह यस्रिब को मदीनतुल मुनव्वरा बनाऊंगा। आज वो जगह करीब आने वाली है, अपना तख्त नीचे कर। जब तख्त नीचे हो गया, या अल्लाह तख्त मैंने नीचे कर दिया, हवा को हुक्म दिया है तेरी अता से, या अल्लाह तख्त नीचे हो गया। आवाज आई जूते उतार लो, अरे सारों ने जूते उतार लिए, हत्ता कि अल्लाह के नबी भी जूता उतार लेते हैं। 9 मील का फासला, कितना? 9 मील का फासला, 9 किलोमीटर नहीं, 9 मील का फासला आपने पैदल तय किया। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट जाए ना दानगली पुल तक, मेरे ख्याल में ये 9 किलोमीटर से ज्यादा, 9 मील से ज्यादा का फासला बनता है। अहबाबे से लेकर 9 मील का फासला आपने पैदल तय किया। फिर आपने अपने मानने वालों को हुक्म दिया चलो पाँव में जूता पहन लो। सभी ने जूते पहने। अल्लाह के नबी बताएं आपने जूता क्यों उतारा और यहाँ से पैदल क्यों चले? 9 मील तक आप पैदल चलते रहे, हवा आपके ताबे है, तख्त नीचे क्यों किया? फरमाया मेरा कलमा पढ़ने वालों और मुझे अपना नबी मानने वालों, तुम्हें पता नहीं है जिस जगह से मैं गुजरा हूँ, जहाँ अल्लाह ने तख्त उतारने का हुक्म दिया था, ये वो जगह है जिसका नाम यस्रिब है। इस जगह पर मुस्तफा का मस्कन बनेगा, मुस्तफा का मस्कन बनेगा। तो अल्लाह ने एहतरामन अदबन हमें हुक्म दिया कि यहाँ फिजा से नहीं बल्कि जमीनी रास्ता अख्तियार करके जूते उतार के गुजरो, क्योंकि ये जमीन वो है जिसका अदब भी मैं अपने यार के गुलामों के ऊपर फर्ज करूंगा। अजीजान गिरामी कद अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 9 मील का फासला मैंने पैदल तय किया, लेकिन लबों के ऊपर जिक्र खुदा भी था, जिक्र मुस्तफा भी था। अब आप उस नबी का जिक्र कर रहे हो, आज दिन को रात को आपने उग्र सियाक के अंदर जिक्र को सुनना है। ये कोई नई बात नहीं है, हर नबी ने किया है, हर रसूल ने किया है, हत्ता कि रब्बे कायनात ने खुद ही अमल किया। हम कौन होते हैं इनकार करने वाले? खुदा है जाकिर मेरे नबी का, कभी भी ये जिक्र न खत्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी, ये कोई नई बात नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उलमा ने मुस्तफ़ा को बढ़ चढ़ कर हुजूर की खुशियाँ, हुजूर का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक
جن دوستوں نے یہاں عمل کیا اللہ سب کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بھائی اسلام صاحب نے اپنے والدین کے سارے ثواب کی یہ محفل سجائی, اللہ ان کے درجے بلند فرما یا زندہ صحبت باقی واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک اعلان سماعت فرمانے کے میلاد کمیٹی بسم اللہ کرا بوڑا اگر سیاف نے آج رات بعد نماز شاہ عظیم و شان محفل پاک کا انعقاد کیا ہے, جس میں خصوصی خطاب عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا وقاص چشتی صاحب خطیب اعظم راول